درسقرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخو پوری صاحب کی آواز میں۔ اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان۔ اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات۔ تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حمد و نعت، بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ۔ محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی میں اپنا نصیب آ رہا ہے۔ www.darsequran.com الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب صدق الله العظيم۔ آج کے درس کا آغاز ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 196 سے کیا ہے، اور اس آیت میں اور اس سے بعد والی آیات میں حج اور عمرے کا ذکر ہے۔ حج اسلامی ارکان میں سے 5واں رکن ہے، اور حج ایک عاشقانہ عبادت ہے۔ انسان کی فطرت میں اللہ نے عشق و محبت کا عنصر رکھا ہے۔ انسان واقعی انسان ہو تو اس کے اندر انس اور محبت کا جذبہ پایا جاتا ہے۔ بعض ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو حیوانوں سے محبت رکھتے ہیں، کتوں سے محبت رکھتے ہیں، بندروں سے محبت رکھتے ہیں، بن مانس سے محبت رکھتے ہیں، پرندوں سے محبت رکھتے ہیں، پھولوں سے محبت رکھتے ہیں، نباتات سے محبت رکھتے ہیں، انسانوں سے محبت رکھتے ہیں۔ تو کسی نہ کسی سے محبت رکھتے ہیں۔ محبت کے جذبے کا اظہار انسان کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن محبت کا اعلیٰ ترین مقام یہ ہے کہ انسان اپنے پیدا کرنے والے اللہ سے محبت رکھے، اور ان سب سے محبت رکھے جن سے محبت کرنے کا اللہ نے حکم دیا، اور جن کی محبت کی وجہ سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ جذبہ محبت کی بدولت انسان نے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے ہیں۔ جذبہ محبت کی وجہ سے ہی اللہ کے ساتھ محبت کے جذبے کی وجہ سے یہ اللہ کے سامنے سر جھکاتا بھی ہے، اور ضرورت پڑے تو اس کی رضا کی خاطر سر کٹوا بھی دیتا ہے۔ تقاضا ہو محبت کا تو وطن چھوڑ دیتا ہے، خاندان چھوڑ دیتا ہے، قوم قبیلے کو چھوڑ دیتا ہے، مال و دولت کو نچھاور کر دیتا ہے، بھوکا پیاسا رہتا ہے۔ محبت کے وجہ جذبے کی وجہ سے اس کا دل تڑپتا ہے اور اس کی آنکھیں چھلکتی ہیں، راتوں کی نیند قربان کرتا ہے، اور راتوں کو اٹھ کر اپنے مالک کے سامنے محبت کے جذبے کا اظہار کرتا ہے۔ مومن کے دل میں اللہ کا خوف بھی ہونا چاہیے اور اللہ کی محبت بھی ہونی چاہیے۔ اتنا خوف بھی نہ ہو کہ یہ بالکل مایوس ہو جائے، اور اتنی محبت اور امید نہ ہو کہ یہ بے عمل ہو جائے۔ انسان کے دل میں اللہ کی محبت پیدا کرنے کے لیے اللہ نے
قرآن کریم میں بار بار اپنی صفات کا ذکر کیا ہے اور ان صفات پر ایمان رکھنے کا حکم دیا ہے۔ جب انسان اللہ کی صفات پر ایمان رکھتا ہے تو اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ جب وہ جانتا ہے کہ اللہ سے زیادہ رحم کرنے والا کوئی نہیں، ہر چیز کی انتہا ہے، سمندر کے قطروں کی انتہا ہے، صحرا میں پھیلی ہوئی ریت کے ذروں کی انتہا ہے، درختوں کے پتوں کی انتہا ہے، آسمانوں کے ستاروں کی انتہا ہے، جنوں انسانوں چرند پرند حیوانوں کی انتہا ہے، لیکن اللہ کے رحم کی کوئی انتہا نہیں۔ جب وہ اللہ کو رحمان مانتا ہے، رحیم مانتا ہے، کریم مانتا ہے، تو اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ جب وہ اللہ کو رزاق مانتا ہے کہ کھلانے والے حقیقت میں والدین نہیں ہیں، انسان نہیں، بلکہ کھلانے والا تو اللہ ہے۔ جن کو ہم کھلانے والا سمجھتے ہیں ان کو بھی کھلانے والا اللہ ہے۔ تو جب وہ اللہ کے رزاق ہونے پر ایمان رکھتا ہے تو دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ جب وہ اللہ کے ستار ہونے پر ایمان رکھتا ہے کہ اللہ پردہ پوشی کرتا ہے تو دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ کسی نے بڑی پیاری بات کہی ہے، اور بعض جگہ جب بعض ساتھیوں نے تعریف اور تعارف میں مبالغے سے کام لیا تو میں نے یہ قول سنایا کہ ایک بزرگ نے فرمایا کہ جب کوئی تمہاری تعریف کرے تو یہ جان لو کہ یہ تمہاری تعریف نہیں کر رہا، اللہ کی ستاری کی تعریف کر رہا۔ اللہ نے تمہارے عیبوں پر پردہ ڈال دیا، اس کے سامنے تمہاری خوبیاں تو رکھی ہیں لیکن تمہاری برائیاں نہیں رکھی۔ اگر اسے تمہاری برائیوں کا بھی علم ہوتا جیسے کہ اللہ کو علم ہے تو یہ تمہاری اتنی تعریف نہ کرتا۔ اللہ کے جو 99 اسماء حسنی ہیں، یہ سارے کے سارے اسماء حسنی یہ اللہ کی محبت پر، اللہ کی رحمت پر دلالت کرتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ بعض لوگ اللہ کے جبار ہونے اور اللہ کے قہار ہونے اور اللہ کے منتقم ہونے یہ استدلال کرتے ہیں کہ یہ صفات اللہ کے غضب پر دلالت کرتی ہے، لیکن دیکھا جائے تو جبار ہونے کے اعتبار سے بھی وہ رحیم ہے، وہ محبت کرنے والا ہے۔ اس لیے کہ جبار کا معنی زبردست بھی ہے اور جبار کا معنی ٹوٹے ہوئے کو جوڑنے والا بھی ہے، وہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑتا ہے۔ ہم شکستہ دل ہو کر اس کے سامنے جاتے ہیں اور وہ ہمارے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دیتا ہے۔ ہم آنسو بہاتے ہوئے جاتے ہیں اور وہ اپنے دامن رحمت سے ان آنسوؤں کو پوچھ دیتا ہے۔ قہار ہونے کا معنی اللہ غالب ہے، منتقم انتقام لینا، یہ انتقام لینا بھی اس کی رحمت کی دلیل ہے۔ ظالم سے، ڈاکو سے، لٹیرے سے، قاتل سے انتقام لینا یہ بھی رحمت کی علامت ہے۔ تمہارا اللہ کی صفات پر ایمان رکھنے کا حکم دیا گیا تاکہ دل میں محبت پیدا ہو۔ جب انسان کے دل میں محبت کا جذبہ موج زن ہو جاتا ہے اور جام محبت چھلکنے لگتا ہے تو وہ اظہار محبت کے لیے کوئی محسوس صورت چاہتا ہے، محسوس صورت۔ ویسے تو ہم ایمان بالغیب رکھتے ہیں، اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں مگر ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ کو نہیں دیکھا لیکن اللہ کی نشانیوں کو دیکھا ہے، اللہ کی صفات کے اظہار کو دیکھا ہے۔ ہم بغیر دیکھے ہی اللہ سے محبت کرتے ہیں، الحمدللہ۔ لیکن انسان بحیثیت انسان ہونے کے یہ جذبہ محبت کے اظہار کے لیے کوئی محسوس صورت چاہتا ہے،
تو اللہ نے اظہار محبت کے لیے مخصوص صورت جو رکھی ہے وہ بیت اللہ ہے، وہ حج کی عبادت ہے۔ انسان گھر سے نکلتا ہے اور دیوانہ سا بن کے نکلتا ہے، جیسے وہ محبت کرنے والے جن پر محبت ایسی چھا جائے کہ اپنے تن من دھن کی فکر نہ رہے، لباس تک کا احساس نہ رہے، تو کچھ ایسی ہی صورت اختیار کرتا ہے حج اور عمرے کے لیے جانے والا۔ وہ پرتکلف لباس اتار کر کفن نما لباس پہن لیتا ہے، ننگے سر رہتا ہے، نہ سر پر ٹوپی، نہ امامہ، نہ جسم پر قبا، نہ عبا، نہ جبہ، نہ سلا ہوا لباس۔ عالم بھی اسی لباس میں، جاہل بھی اسی لباس میں، نیک بھی اسی لباس میں، بد بھی اسی لباس میں، امیر بھی اسی لباس میں اور فقیر بھی اسی لباس میں، عربی بھی اسی لباس میں اور اجمی بھی اسی لباس میں، بوڑھے بھی اسی لباس میں، بچے اور جوان بھی اسی لباس میں، سر ننگا، جسم پر سلا ہوا لباس نہیں، حجامت نہیں کرواتا، ناخن نہیں کٹواتا، کنگا نہیں کرتا، خوشبو نہیں لگاتا، اور چیخ چیخ کر کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اللہ میں حاضر ہوں۔ تو اس سے محبت کرنے والا بندہ اے اللہ حاضر ہے، پھر بیت اللہ کے چکر لگاتا ہے دیوانہ وار۔ بعض لوگوں کو دیکھا اتنے طواف کرتے ہیں کہ یقین نہیں آتا کہ کوئی اتنا دوڑ سکتا ہے۔ بعض ایسے منظر دیکھے، بعض لوگوں کو اس طریقے سے والہانہ انداز میں طواف کرتے ہوئے دیکھا کہ یوں کہہ لیجیے کہ وہ منظر دماغ میں کھب گیا، چسپا ہو گیا۔ میرے سامنے جیسے میں اب دیکھ رہا ہوں بعض لوگوں کو وہاں رفتگی کے ساتھ کعبہ کے طواف کرتے ہوئے، پسینے کی دھاریں بہہ رہی ہیں اور سانس پھولی ہوئی ہے، ہانپ رہے ہیں مگر دوڑتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ پھر سیاہ پتھر کو بوسے دیتا ہے، اسے بوسے دینے کے لیے کیسے تڑپتا ہے، کیسے بے قرار ہوتا ہے، دھکے کھاتا ہے، ملتزم سے چمٹ جاتا ہے، روتا ہے، بلکتا ہے، تڑپتا ہے کہ مالک راضی ہو جائے۔ زمزم جیسے آب طہور سے اپنی پیاس بجھاتا ہے، پھر صفا مروہ کی طرف نکل جاتا ہے، سعی کرتا ہے، پھر یہ محبت کا مارا ہوا شہر سے نکل کر جنگل کی طرف چلا جاتا ہے، منا میں رات گزارتا ہے، عرفات میں دن گزارتا ہے، پھر مزدلفہ میں پتھروں پر، کنکریوں پر، مٹی پر لیٹ جاتا ہے، پھر منا میں واپس آتا ہے، پھر بیت اللہ کی طرف، اور اس کے چکر۔ حج کا ایک بڑا مقصد ملت ابراہیمی، ملت حنیفی کے امام سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے تجدید تعلق ہے، تعلق کی تجدید، ان کی اداؤں اور وفاؤں کی نقل کرنا جیسے انہوں نے کیا، اور ان کی اہلیہ حضرت ہاجرہ نے کیا ویسے ہی کرنا۔ اگر اللہ کے عاشقوں کی فہرست مرتب کی جائے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا نام اس فہرست میں اوپر ہوگا۔ خود اللہ نے کہا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا۔ ابراہیم نے اللہ سے ایسی دوستی کی، ایسی محبت کی کہ پھر اللہ نے ابراہیم کو دوست بنا لیا۔ ابراہیم نے تو بنایا ہی تھا، اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا۔
وہ ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے اللہ کی خاطر سب کو چھوڑ دیا، ہر چیز قربان کر دی۔ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کرتا ہوں تو یوں نظر آتا ہے جیسے وہ اپنے مولا اور اپنے آقا سے کہہ رہے ہیں، میرے اللہ مانگ مجھ سے مانگ، جو قربانی مانگتا ہے میں اس کے لیے تیار ہوں، میں خاندان کو بھی نچھاور کر دوں گا تیرے اوپر، میں وطن کو بھی قربان کر دوں گا تیرے اوپر، میں اولاد کو بھی نثار کر دوں گا تیرے اوپر۔ جو اللہ نے مانگا قربانی میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ قربانی دینے کے لیے تیار، وطن کی قربانی دی، خاندان کی قربانی دی، آرام اور راحت کی قربانی دی، بیوی بچے کی قربانی دی، اور بچہ چلنے کے قابل ہوا تو خود اس کی قربانی کے لیے بھی تیار۔ وہ جو مولانا جوہر رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بالکل صادق آتا ہے، توحید تو یہ ہے خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ اس بندے نے صرف میرے لیے سب کچھ چھوڑا۔ پھر حاجی جب ان جگہوں کو دیکھتے ہیں جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے پھرے، حضرت ہاجرہ دوڑی، جہاں پر وحی نازل ہوئی، جہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، جہاں صحابہ کو تڑپایا گیا، مارا گیا، ستایا گیا، ان کا خون بہایا گیا، جہاں غزالی اور شبلی رو رو کر اللہ سے مانگتے رہے، جہاں بادشاہ بھی فقیر بن کر حاضر ہوتے ہیں، اور جہاں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ملت اسلامیہ کی بنیاد رکھی، پھر وہ دیکھتے ہیں جبل نور کو، غار ہرا کو، غار ثور کو، بدر کو، احد کو، خندق کو، ریاض الجنہ کو، جنت البقیع کو، صفا کو، جنت المعلا کو، تو اس کا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت بیت اللہ اور روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں جا کر ایک امتی اپنے دل کا غبار ہلکا کر پاتا ہے۔ مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، میں حج کے لیے گیا تو غالباً ایک اندلسی سے ملاقات ہوئی، تو اس نے کہا سنا ہے ہندوستان پر انگریزوں کا قبضہ ہے، تو فرماتے ہیں میں نے کہہ دیا کہ میں نے سنا ہے کہ تمہارے ہاں بھی انگریزوں کا عمل دخل ہے، بس یہ میرا کہنا تھا کہ وہ تڑپ اٹھا اور اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یا رسول اللہ آج آپ کی پوری امت کافروں کے نرغے میں ہے، اور میرے سینے کے ساتھ لگ کر رونے لگا، اس کے رونے نے مجھے بھی رلا دیا۔ تو وہاں جا کر اپنے دل کا غبار ہلکا کر پاتا ہے، اپنی محبت کا اظہار کر پاتا ہے ایک مومن۔ تو اللہ نے بہت بڑی نعمت ہمیں عطا کی، حضور کے روضے کی صورت میں، اور بیت اللہ کی صورت میں، مکہ کی صورت میں، اور مدینہ کی صورت میں۔ حج کرنا ہر استطاعت والے مسلمان پر فرض ہے۔ ترمذی اور ابن ماجہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ملک زادا وراحلۃ تبلغه الى بیت اللہ ولم یحج فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا۔ فرمایا کہ جس کو اللہ نے راستے کے اخراجات برداشت کرنے کی استطاعت دی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ حج نہیں کرتا، تو پھر اللہ کے ہاں برابر ہے
وہ یہودی ہو کر مر جائے یا عیسائی ہو کر مر جائے، اس لیے کہ اللہ کہتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو بیت اللہ تک جانے کی طاقت رکھتا ہے اس پر بیت اللہ کا حج کرنا لازم ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَمَنْ كَفَرَ، اور جو کفر کرتا ہے تو جان لے کہ اللہ سارے جہانوں سے بے نیاز ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں۔ ایسا نہیں کہ تم اگر میرے گھر کی زیارت کے لیے نہیں آؤ گے، حج کے لیے نہیں آؤ گے تو یہ گھر ویران ہو جائے گا۔ یہ گھر اس وقت بھی آباد تھا جب نقل و حمل کے یہ ذرائع میسر نہیں تھے، نہ بسیں تھیں، نہ ریل گاڑیاں، نہ ٹرک، نہ کاریں، نہ ہوائی جہاز۔ لوگ پیدل بھی آتے تھے، گدوں پر آتے تھے، گھوڑوں پر آتے تھے، اونٹوں پر آتے تھے، بادبانی اور دخانی کشتیوں پر آتے تھے، بعض پورا سال سفر کرتے تھے تب جا کر مکہ اور مدینہ پہنچتے تھے، بعض 6 مہینے سفر کرتے تھے، بے شمار تھے، راستے ہی میں قبول ہو جاتے تھے۔ اور راستے میں قبول ہونے والے تو اور زیادہ کامیاب، وہ تو ہمیشہ کے لیے اللہ کے ہاں لکھ دیے جائیں گے حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے۔ بخاری اور مسلم میں ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امه، جس نے حج کیا پھر حج کے دوران نہ تو شہوت انگیز حرکتیں کی نہ فسق و فجور کیا تو وہ لوٹے گا تو گناہوں سے ایسے پاک صاف ہو چکا ہوگا جیسے اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا۔ بخاری اور مسلم ہی میں روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کی فضیلت بیان فرمایا کہ العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، ایک عمرے سے دوسرے عمرے تک جو گناہ ہوئے ہوں تو یہ عمرے اس کے لیے کفارہ بن جاتے ہیں، اور حج کا بدلہ فرمایا کہ جنت کے سوا اور کچھ نہیں۔ لیکن یاد رکھیے حج کوئی شوقیہ عبادت نہیں ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک تفریحی سفر ہے، ایک شوقیہ عبادت ہے، دل چاہے تو کر لے اور نہ دل چاہے تو نہ کرے۔ حج اسلام کے فرائض میں سے ایک فریضہ ہے، جیسے ہر نصاب والے پر زکوٰۃ فرض، اسی طریقے سے ہر استطاعت والے پر حج کرنا یہ فرض ہے۔ بعض ایسے ہمارے بھائی ہیں پوری دنیا گھومتے، امریکہ جاتے ہیں، افریقہ جاتے ہیں، نہ معلوم کہاں کہاں جاتے ہیں، لیکن ان کو اللہ کے گھر میں جانے کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ بات ہے توفیق کی، اللہ جسے چاہے قبول فرما لے۔ بعض ایسے حاجی بھی دیکھے، ایک غریب خاتون، انہوں نے بتایا کہ ہم نے نہ معلوم کتنے سال پکوڑے بیچے اور ان پکوڑوں سے تھوڑی تھوڑی بچت کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ نے اتنے اسباب جمع کر دیے کہ ہم یہاں پہنچ سکیں۔ آپ جانتے ہیں پکوڑوں سے کیا بچت ہوتی ہوگی؟ گھر کا چولہا ہی بڑی مشکل سے جلتا ہے، لیکن کیسے عشق والے ہیں، محبت والے ہیں، جذبے والے ہیں، ایمان والے ہیں، جنہوں نے اس میں سے بھی کچھ بچایا تاکہ حرمین شریفین کا سفر کر سکیں۔ ہمارے جیسے گناہگار تو کسی شمار میں نہیں، حقیقت ہے اللہ جانتا ہے، لیکن اللہ نے پتہ نہیں کیسے کرم کیا، ہم تو اس کرم کے قابل نہیں تھے۔
یقینی بات ہے کہ میں نے الحمدللہ اس زمانے میں حج کیا جب میں حج کرنے کے قابل نہیں تھا. بس اتنے ہی پیسے تھے کہ میں بحری جہاز کا ٹکٹ خرید کر عمرے کے لیے جا سکتا. بس اتنے ہی پیسے تھے. کچھ رقم اوپر اور ہوگی، بہت تھوڑی سی، لیکن وہاں جانے کے بعد اللہ نے کچھ ایسی صورتیں پیدا فرما دی کہ الحمدللہ عمرے کے بعد حج کے لیے بھی آسانی پیدا ہو گئی. میں یقین کرتا ہوں کہ انتہائی غربت کے زمانے میں اللہ نے حج کی توفیق عطا فرما دی. اس کے ساتھ ساتھ میں حج اور عمرے کا شوق رکھنے والے دوستوں کی خدمت میں یہ بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ شوق بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑا عمل ہے. یہ محبت بڑا پاکیزہ جذبہ ہے. اس جذبے کو سرد نہ ہونے دیجیے. محبت کی شمع دل میں جلتی رہے، اس کو بجھنے نہ دیجیے. مگر حقوق العباد کا بھی خیال کرنا ضروری ہے. بعض حضرات ماشاء اللہ اللہ نے ان کو نوازا ہے، ہر سال عمرے کے لیے جاتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن وہ یہ بھی جان لیں کہ عمرے کرنے کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی بھی ضروری ہے. یہ سوچ غلط کہ آپ عمرے پر عمرہ کرتے جاتے ہیں اور یہاں سیٹھ صاحب کے ملازمین تنخواہ کے لیے بیچارے بھٹک رہے ہیں. کئی لوگوں کا قرض دبا رکھا ہے، وہ ادا نہیں کرتے. رشتہ داروں کا حقوق کا خیال نہیں کرتے. یہ طریقہ غلط. ایسے لوگ حج اور عمرے کو بدنام کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں. تو ان آیات میں حج اور عمرے کے ہی مسائل اللہ نے ذکر کیے. فرمایا کہ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ پورا کرو اللہ کے لیے. ظاہری طور پر بھی پورا کرو، وہ اس طریقے سے کہ سارے ارکان ٹھیک ٹھیک ادا کرو، اور باطنی طریقے سے بھی کامل طریقے سے ادا کرو. وہ کیسے کہ حج اور عمرے کا مقصد محض اللہ کی رضا ہو، نہ جشن، نہ تفاخر، نہ تجارت. یوں تو دیکھیے ہر عبادت اللہ کے لیے کی جاتی ہے، مگر اللہ نے حج اور عمرے کے لیے خاص طور پر فرمایا کہ ان کو اللہ کے لیے پورا کرو، کیونکہ ان کے اندر ریا کا احتمال، دکھاوے کا احتمال زیادہ ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بعض لوگوں نے اس کو دکھاوے کی چیز بنا دیا. اللہ ہمیں معاف فرمائے. دکھاوے کی چیز. حاجی صاحبان جاتے ہیں جلوسوں کی شکل میں اور آتے بھی ہیں جلوسوں کی شکل میں، اور بعض ایسے کہ وہاں جا کر خریداری کا تو ہوش رہتا ہے، لیکن حج اور عمرے کے مناسک، عبادت، تلاوت، گریہ و بکا، طواف اور بیت اللہ کی حاضری کی سعادت، اس کا ہوش نہیں رہتا. بس ٹھپا لگ جائے حاجی ہونے کا، ٹھپا لگوانے جاتے ہیں لوگ. حاجی صاحب کہنا شروع کر دیتے ہیں. عجیب بات ہے کہ زکوٰۃ دینے والے کو زکاتی کوئی نہیں کہتا، اور رمضان کے روزے رکھنے والے کو رمضانی کوئی نہیں کہتا، لیکن حاجی صاحب کے لیے حاجی کا لقب جو ہے وہ جلد از جلد رواج پذیر ہو جاتا ہے، اس لیے کہ خود حاجی صاحب بھی اس لقب کو اپنے لیے پسند کرتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، حج بھی اللہ کے لیے کرو، عمرہ بھی اللہ کے لیے کرو، دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں، سنانے کے لیے نہیں. اتنے عمرے کر چکا ہوں. بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ ایسے لوگ جو دل میں جذبہ تو رکھتے ہیں مگر پہنچ نہیں پاتے،
ان کے سامنے اپنی برتری ظاہر کرنے کے لیے اپنے حج اور عمرے کو ذکر کرنا، یہ ان کے دل دکھانے کا ذریعہ ہے اور اللہ کو ناراض کرنے کا ذریعہ۔ اور ایسے لوگ بے شمار ہیں جو تڑپتے ہیں، بلکتے ہیں، روتے ہیں وہاں تک جانے کے لیے، لیکن وسائل و اسباب ان کا ساتھ نہیں دیتے ہیں۔ غربت آخری درجے کی ہے، حالات ساتھ نہیں دیتے ہیں، تو ان کا دل دکھانے کے لیے ان کے سامنے اپنے حجوں کی اور عمروں کی تعداد ذکر کرنا، یہ کون سی نیکی کی اشاعت ہے؟ دکھاوا ہے، ریا ہے، اور کسی کا دل دکھانے کا ذریعہ ہے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، اگر تم گر جاؤ تو قربانی کا جو بھی جانور میسر ہو وہ ذبح کر ڈالو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر دشمن کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے منزل مقصود تک نہ پہنچ سکو تو قربانی کا جانور ذبح کرا دو اور احرام کھول دو۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور اپنے سر نہ مونڈو جب تک کہ قربانی کا جانور اپنے مقام تک نہ پہنچ جائے۔ قربانی کے جانور کا مقام کون سا ہے؟ حرم مکی۔ تو فرمایا کہ اگر تم راستے میں رک گئے بیماری کی وجہ سے یا جنگ کی وجہ سے، سفر کرنا ممکن نہ رہا، تو جانور کو حرم میں بھیج دو ذبح ہونے کے لیے۔ جب وہاں پر وہ ذبح ہو جائے تو اب تم سر مونڈ سکتے ہو۔ دیکھیے جیسے نماز میں داخل ہونے کے لیے تکبیر تحریمہ کہی جاتی ہے اور نماز سے نکلنے کے لیے سلام پھیرا جاتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایسے ہی حج عمرہ میں داخل ہونے کے لیے میقات سے احرام کی نیت کی جاتی ہے اور حلق اور قصر کروا کر، سر کے بال کٹوا کر یا منڈوا کر احرام سے نکلا جاتا ہے۔ یہ سر کا منڈوا دینا یا بالوں کا کٹوا دینا یہ احرام سے نکلنے کی علامت ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس وقت تک احرام سے نہ نکلو جب تک کہ قربانی کا جانور اپنی جگہ پر نہ پہنچ جائے۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ، تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف، تو وہ سر کے بال منڈوا سکتا ہے، کٹوا سکتا ہے۔ ایسا مرض کہ بال اتروانے کی ضرورت پیش آ جائے تو فرمایا کہ بال اتروا سکتے ہو، لیکن اس صورت میں تم پر فدیہ لازم ہوگا۔ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ، تو فدیہ یا تو روزوں کا فدیہ 3 روزے رکھو، یا صدقے کا فدیہ 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، او نسک یا جانور ذبح کر دو، کم از کم بکری، اور اگر اللہ نے وسعت اور ثروت و غنا عطا کی ہے تو گائے یا اونٹ ذبح کر سکتے ہو۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، جب تم حالت اطمینان میں ہو، مرض بھی ختم ہو گیا اور دشمن کا ڈر بھی باقی نہ رہا، تو اب تم سفر حج کا کر سکتے ہو۔ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو شخص عمرے سے مستفید ہو اسے حج سے ملا کر تو جو قربانی بھی اسے میسر ہو وہ قربانی کرے۔ دیکھیے حج کی 3 قسمیں ہیں، حج افراد کہ صرف حج ہی کیا، حج کا احرام باندھا اور حج ہی کیا، اور دوسرا حج قران۔ حج قران عمرے کا احرام یہاں سے باندھا اور عمرہ کرنے کے بعد احرام کھولا نہیں بلکہ احرام ہی میں رہا اور اسی احرام کے ساتھ حج کیا، یہ حج قران۔ یہ سب سے مشکل ہے، اس لیے کہ مسلسل احرام کی حالت میں رہنا
اور احرام کی حالت میں جو کام ممنوع ہیں ان سے بچنا یہ بڑا مشکل ہے۔ سب سے بڑی بات مردوں کے لیے کہ وہ سر نہ ڈھانپیں۔ اب بعض اوقات بے دہانی میں، نیند کی حالت میں وہ سر ڈھانپ لیتے ہیں، پھر احرام کی حالت میں خوشبو نہیں لگانی، کنگا نہیں کرنا، بال نہیں کاٹنے، ناخن نہیں کاٹنے، تو یہ سارے ممنوعات سے بچے رہنا یہ مشکل ہے۔ خال خال لوگ ہوتے ہیں جو حج قران کرتے ہیں۔ عام طور پر لوگ حج تمتع کرتے ہیں کہ پہلے عمرے کا احرام باندھا، عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیا، بال کٹوا دیے، اور پھر جب حج کے دن شروع ہوئے تو حج کا احرام باندھ لیا۔ تو فرمایا کہ فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج فما استیسر من الحج، تو جو شخص عمرہ سے مستفید ہو اسے حج سے ملا کر تو جو قربانی بھی اسے میسر ہو وہ کرے۔ فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج وسبعۃ اذا رجعتم، اور جس کو قربانی میسر نہ آئے، میسر نہ آنے کی دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ قربانی کا جانور وہاں دستیاب ہی نہیں، دوسرا یہ کہ دستیاب تو ہے مگر جیب اجازت نہیں دیتی، تو فرمایا کہ وہ 3 روزے رکھے حج میں اور 7 روزے رکھے جب تم واپس آؤ۔ تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 مکمل روزے ہیں۔ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ اس کے لیے درست ہے جس کے اہل مسجد حرام کے قریب نہ رہتے ہوں۔ حج قران اور حج تمتع صرف ان لوگوں کے لیے جائز ہے جو مکہ میں اور جوار مکہ میں رہنے والے نہ ہوں، اور جو لوگ مکہ میں رہتے ہیں یا میقات کی حدود کے اندر رہتے ہیں ان کے لیے حج قران اور حج تمتع یہ جائز نہیں۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ سخت گرفت کرنے والا ہے۔ حج اور عمرے کے لیے جانا بہت بڑی سعادت ہے، مگر گناہ کا بھی خطرہ رہتا ہے۔ جہاں نوازے جانے کے بڑے مواقع ہوتے ہیں وہاں مردود ہونے کے بھی بڑے احتمالات ہوتے ہیں، اس لیے ڈرتے رہنا چاہیے۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو حج کا ذکر آیا اس میں اللہ نے 3 بار فرمایا اللہ سے ڈرتے رہو، مجھ سے ڈرتے رہو۔ ڈر ڈر کر رہنا، ایسا نہ ہو کہ یہ سفر بیکار ہو جائے، یہ سفر ضائع ہو جائے۔ گئے تھے کمانے کے لیے اور آگے گما کر ہائے اللہ بد نظری کرتا رہا، دوسرے مسافر مسلمان بھائیوں کے مال میں تعرض کرتا رہا، کہیں کوئی چیز گری پڑی مل گئی اٹھا کر جیب میں ڈال لی، کہیں ہاتھ لگا ہاتھ مار لیا، بد زبانی کرتا رہا، لڑائی جھگڑے کرتا رہا، تو سفر کے بیکار ہونے کا اندیشہ ہے۔ حج کا سفر صبر کا سفر ہے، اس لیے اللہ نے بار بار کہا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں، شوال، ذی قعدہ، ذو الحجہ، یہ 3 مہینے حج کے۔ دیکھیے حج تو صرف 5 دن میں ادا ہو سکتا ہے۔ 8 کو آپ مینا پہنچے، 9 کو عرفات، پھر عرفات سے نکلے رات مزدلفہ میں گزاری اور 3 دن مینا میں ٹھہرے، تو حج تو 5 دنوں میں ادا ہو سکتا ہے۔ تو ان 3 مہینوں کو حج کے مہینے کیوں کہا گیا؟
اس لیے کہ اگر کوئی چاہے تو عید کے فوراً بعد، عید الفطر کے فوراً بعد شوال ہی سے حج کا احرام باندھ سکتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا گیا کہ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج، جس نے ان مہینوں میں اپنے اوپر حج کو لازم کر لیا، لازم کیسے کرے گا؟ کہ اس نے ادائے حج کی نیت سے احرام باندھ لیا۔ تو اگر احرام باندھ لیا تو فرمایا کہ پھر 3 چیزوں سے خاص طور پر بچے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، نہ تو اس سے کوئی فحش بات ہونے پائے، نہ نافرمانی، اور نہ ہی حج میں جھگڑا ہونے پائے۔ حج اسلامی عبادت ہے، دنیا کی دوسری قوموں کی بھی عبادتیں ہیں، اور عبادتوں کے لیے تہوار ہیں، مخصوص ایام ہیں، مخصوص مہینے۔ آپ دیکھیے ان دنوں ہمارے عیسائی بھائی کرسمس منا رہے ہیں۔ اب آپ جانتے ہیں کرسمس کیا ہے؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی یاد۔ یہ میلاد عیسیٰ ہے علیہ السلام۔ ابتدا میں، عیسائیت کی ابتدا میں اس کا کوئی تصور نہ تھا، بعد میں اس کا جو آغاز ہوا اور اس میں مختلف فواحش اور منکرات شامل ہوتے گئے، اور آج صورت یہ ہے کہ کرسمس کے ایام میں جتنی بدکاری ہوتی ہے اور جتنی شراب نوشی ہوتی ہے شاید پورا سال نہ ہوتی ہو۔ ڈرنا چاہیے۔ ہم نے بھی عید میلاد النبی کا آغاز کیا ہے، جھنڈے لگا کر، کمکمے جلا کر، جلوس نکال کر، اب تو باقاعدہ کارڈ بھی چھپنے لگے۔ ڈر لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو ہم نے یہ جو آغاز کیا اس میں بھی کہیں فواحش شامل نہ ہو جائے، برائیاں شامل نہ ہو جائیں، تو دوسری قوموں کے تہوار دیکھیں اور دوسری طرف حج دیکھیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سفر کو ہر قسم کی گندگی سے، بد نظری سے، شہوانیت سے، فسق و فجور سے، گناہوں سے، جھگڑے سے، لڑائی سے، اے مسلمانوں تم نے پاک رکھنا ہے۔ چیزیں تو بہت ساری ہیں، لیکن اللہ نے ان میں سے خاص طور پر 3 چیزوں کا ذکر کیا۔ فرمایا کہ ایک تو رفث نہیں ہونا چاہیے، دوسرے فسوق نہیں ہونا چاہیے، اور تیسرے جدال۔ رفث کیا ہے؟ ہر قسم کی شہوانیت اور اس کا تذکرہ۔ فسوق کیا ہے؟ ہر قسم کا گناہ۔ اور جدال کیا ہے؟ مار پیٹ یا زبانی جھگڑا۔ دیکھیے حج کے لیے جو انسان جاتا ہے تو وہاں عجیب و غریب مجمع ہوتا ہے، پوری دنیا سے آئے ہوئے لوگ، زبانیں مختلف، رنگ مختلف، مزاج مختلف، ملک اور شہر مختلف، جنس مختلف۔ ان میں سلجھے ہوئے لوگ بھی ہوتے ہیں، بگڑے ہوئے لوگ بھی ہوتے ہیں، صبر کرنے والے بھی ہوتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑنے مرنے پر آمادہ ہو جانے والے وہ بھی ہوتے ہیں۔ تو وہاں اپنے جذبات پر کنٹرول رکھنا، وضو خانے میں رش، استنجے خانے میں رش، زمزم پر رش، تو وہاں بعض اوقات انسان دوسروں کی زیادتی دیکھ کر آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ دیکھو جھگڑا نہیں کرنا، اپنے جذبات کو کنٹرول رکھنا۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی قیمتی چیز سامنے آ جائے، کہیں تمہارے دل میں بے امانی پیدا نہ ہو، دوسرے کا حق نہ دباؤ۔ آج ایسا ہوتا ہے، حج کے دنوں میں، عمرے کے دنوں میں
عین حرم میں، عین کعبے کے سائے میں طواف کرتے ہوئے، سعی کرتے ہوئے بے شمار چوریاں ہوتی ہیں۔ اب ایک حاجی مسافر ہے، زیادہ راہ اس کے پاس اور وہی ہے اور کچھ نہیں، وہاں کوئی جان پہچان والا نہیں، اس ظالم نے اس کی جیب کاٹ لی، اس کی پیٹی اتار لی، اس کا پرس چھین لیا، ہجوم میں پتہ ہی نہیں چلا۔ بڑے بڑے معزز لوگوں کو دیکھا پریشان حال بیٹھے ہیں، جو سینکڑوں کو خود کھلانے والے آج اس انتظار میں ہیں کہ جیب کٹ گئی ہے، مجھے کوئی کھانا کھلا دے، پاؤں میں چپل نہیں، بعض خواتین بیچاری پریشان پھر رہی۔ تو فرمایا کہ دیکھو، کوئی فسق و فجور نہیں کرنا، کسی کا حق نہیں دبانا، چوری چکاری نہیں کرنی، جھگڑا نہیں کرنا، شہوانیت کا تذکرہ نہیں کرنا، ان دنوں میں اپنے آپ کو بچا کر رکھنا۔ حرم میں پوری دنیا سے مسلمان آتے ہیں، ہر عمر کے لوگ ہوتے ہیں، ان میں نوجوان خواتین بھی ہوتی ہیں، اور اکثر کے چہرے ننگے ہوتے ہیں، نظریں بہک سکتی ہیں، دماغ خراب ہو سکتا ہے، اس لیے سب سے پہلے فرمایا فلا رفث، شہوانیت کا تذکرہ نہ ہو، فحش گفتگو نہ ہو، فحش حرکت نہ ہو، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ حسن کو دیکھ کر تمہارا ایمان خراب ہو جائے۔ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، اللہ کے بندے یہاں پاک ہونے کے لیے آئے ہو، ناپاک ہو کر نہ جانا، یہاں نیکیاں کرنے کے لیے آئے ہو، گناہوں میں مبتلا نہ ہو جانا۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور تم جو بھی نیک کام کرو گے اللہ اسے جانتا ہے۔ ارے جتنی نیکیاں کر سکتے ہو کر لو، جتنی حسرتیں نکال سکتے ہو نکال لو، ارمان پورے کر لو، آنکھیں خشک کر دو، رو رو کر پیروں کو تھکا دو، طواف کر کر کے زبان کو خشک کر دو، اللہ سے مانگ مانگ کر یا نیکیاں کرو، نیکیاں کماؤ۔ کس لیے آئے ہو؟ یا انسانوں کی نہیں، بیت اللہ کی زیارت کرو، کعبہ کی زیارت کرو۔ سچ کہتا ہوں، اللہ نے اپنے اس سادہ سے گھر میں جو کشش رکھی ہے وہ دنیا کی کسی خوبصورت عمارت میں کشش نہیں ہے۔ اللہ نے ایسا حسن و جمال عطا کیا ہے، ایسی کشش عطا کی ہے۔ ارے اسے دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کو دیکھو، صحابہ کی قبروں کو دیکھو، جو چیزیں تم دیکھتے رہتے ہو کیا ان کی یہاں کمی ہے؟ کیا اسی لیے گئے؟ بچوں کو چھوڑ کر، گھر کو چھوڑ کر، ملازمت کو چھوڑ کر، اتنا روپیہ پیسہ خرچ کر کے اور اپنے آپ کو اتنی تکلیف اور مشقت میں ڈال کر، تو بڑی حفاظت کی ضرورت ہے میرے دوستو۔ خود بھی کوشش کرے اور اللہ سے مانگتا بھی رہے، اللہ کہیں میرا یہ سفر بیکار نہ ہو جائے۔ فرمایا کہ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور تم جو بھی نیک کام کرو گے اللہ اسے جانتا ہے۔ وتزودوا، اور زادِ راہ لے لیا کرو، زادِ راہ لے لیا کرو۔ زمانہ جاہلیت میں بعض لوگ زادِ راہ کے بغیر حج کے لیے نکل کھڑے ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم متوکلین ہیں، توکل کرنے والے۔ آج بھی ہندوستان میں اور بعض دوسرے ممالک میں بہت ساری قومیں جو اپنے تہواروں میں شرکت کے لیے جاتے ہیں تو گھر سے خالی ہاتھ نکلتے ہیں اور اسے روحانیت کا کمال سمجھتے ہیں۔ اسلام میں جھوٹی روحانیت کی اجازت نہیں ہے، یہ جھوٹی روحانیت ہے کہ خالی ہاتھ جا رہا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں روحانیت کے اعلی مقام پر ہوں۔
اللہ کہتے نہیں اپنی طاقت کے مطابق زاد راہ اپنے ساتھ لے کر جاؤ. حالات پیش آ سکتے ہیں اور پھر اللہ پر توکل کرے. اللہ میں تو اتنا ہی لا سکتا تھا، آیا ہوں تیرے توکل پر، انسانوں کے توکل پر نہیں. حالات پیش آئیں گے تو اللہ پاک غیب سے انتظام فرما دیں گے. لیکن ایسا نہ ہو کہ شروع سے نیت ہی خراب ہے کہ وہاں جا کر بھیک مانگوں گا اور لوگ میری ضروریات پوری کر دیں گے. ایسا نہیں کرنا. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ میرا ارادہ ہے حج کرنے کا بغیر زاد راہ کے، صرف اللہ کے توکل پر جاؤں گا. امام احمد نے پوچھا اکیلے جا رہے ہو یا قافلے کے ساتھ جا رہے ہو؟ کہنے لگا قافلے کے ساتھ جا رہا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ پھر تم قافلے والوں کے توکل پر جا رہے ہو، اللہ کے توکل پر نہیں جا رہے، قافلے والوں کے توکل پر جا رہے ہو. یہ توکل نہیں ہے، یہ تبتل ہے. اسلام اس توکل کی اجازت نہیں دیتا. اسلام میں اس قسم کی کوئی گنجائش نہیں. فنکاری ہے. بظاہر یہ کہتا ہے میں اللہ پر توکل کرتا ہوں اور حقیقت میں انسانوں پر. تو فرمایا کہ وَتَزَوَّدُوا، زاد راہ لے لیا کرو. وہاں تم اللہ سے مانگنے جا رہے ہو، انسانوں سے مانگنے نہیں جا رہے. اور جیسے پہلے بھی غالباً عرض کیا ہوگا، بڑی شرم کی بات ہے، وہاں آپ دیکھیں گے تو بے شمار لوگ بھیک مانگتے ہیں. جہاں مقدس مقام پر آپ جائیں گے تو بھکاریوں کی فوج آپ کا تعاقب کرے گی، اور بعض معزز قسم کے بھکاری ہوتے ہیں. آ بیٹھے ذکر و تلاوت میں مصروف ہے، بہت سفید پوش آدمی ایک دم آپ کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور اپنی غربت کا، اپنے احتیاج کا، فقر و فاقہ کا اظہار شروع کر دیا. تو یہ غلط. وہاں اللہ سے مانگنے کے لیے جائے، اللہ محروم نہیں کرے گا. میں تو وہ واقعہ سنایا کرتا ہوں، حضرت مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے ایک دیہاتی کو دیکھا، وہ غلاف کعبہ پکڑ کر عجیب دعا کر رہا تھا. کہہ رہا تھا اللہ ہماری عادت یہ ہے، ہمارے گھر اگر کوئی آ جائے تو ہم اس کو خالی ہاتھ واپس نہیں کرتے ہیں. اللہ میں تیرے گھر آ گیا ہوں، مجھے خالی ہاتھ واپس نہ لوٹانا. وہاں تو اللہ سے مانگے. متزودوا، زاد راہ لے لیا کرو. فإن خیر الزاد التقوی، بہترین زاد، بہترین توشہ وہ تقوی ہے. اور تقوی میں یہ ہے کہ دستے سوال انسانوں کے سامنے دراز کرنے سے بچے. فرمایا واتقون یا اولی الالباب، اے عقل والو مجھ سے ڈرو، مجھ سے ڈرو. انسانوں سے نہیں مانگنا، مجھ سے مانگنا. یہ دوسری دفعہ تقوی کا حکم آیا ہے. بقیہ گفتگو حج ہی کے حوالے سے انشاءاللہ اگلے درس میں ہوگی. اللہ پاک ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے صغیرہ کبیرہ خفیہ اعلانیہ گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ ظاہری باطنی ساری بیماریوں سے ہمیں شفا عطا فرما دے. اللہ وہ سر عطا فرما جو تیرے سامنے جھکے، وہ دل عطا فرما جو تجھ سے ڈرنے والا ہو، وہ آنکھیں عطا فرما جو تیرے خوف سے رونے والی ہوں. اللہ وہ علم عطا فرما جو ہمیں نفع دے. اللہ وہ رزق عطا فرما جس میں برکت ہو. اللہ وہ اولاد عطا فرما جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے. اللہ ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما، روضہ رسول کی زیارت نصیب فرما. اللہ بار بار نصیب فرما، غیب سے وسائل و اسباب مہیا فرما. اللہ جو لوگ حج کے لیے جا رہے ان کے جانے کو قبول فرما. جو اس سال حج میں شریک ہوں گے اللہ ان کے حج کو قبول فرما لے، ان کے سفر کو آسان فرما دے. اللہ ہم سب پر کرم فرما، رحم فرما، معاف فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار.
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على رسوله وخير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وأهل بيته اجمعین آمین برحمتک یا ارحم درسقرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخو پوری صاحب کی آواز میں. اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان. اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات. تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. حمد و نعت، بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ. محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، بلندی میں اپنا نصیب آ رہا ہے. www.darsuquran.com